مختلف نمازی ہیں. 3 فوتگیاں جو ہیں وہ میرے سامنے آئی ہیں. میں ان تینوں کا تذکرہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب دوستوں کے لیے بھی. ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی جو پہلے جو ہے وہ آرمی میں تھے, فوج میں رہے اور کچھ آپریشن بھی اس میں بھی شامل رہے وہ, لیکن کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے انہوں نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور واپس آ گئے. اپنے کام کاج جو ہے وہ یہیں پہ شروع کر دیا. اور کچھ عرصے بعد کی بات ہے, یعنی فوج جب چھوڑی, نوکری کر رہے ہیں, کچھ اپنے پرائیویٹ کام کر رہے ہیں, تو کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے کھاتے سامنے 2 بندے جو کام کر رہے ہیں بجلی کا, انہیں جو ہے وہ کرنٹ لگا ہے اور وہ دونوں بندے جو ہے نا وہ اس سے کانپ رہے ہیں کرنٹ سے. انہیں محسوس ہوا کہ بندے ان کی کیفیت اچھی نہیں ہے. روٹی کھاتے ہوئے کچھ لقمے لے لیے, کچھ سامنے پڑے ہوئے, روٹی اور سالن سامنے پڑا ہوا ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہیں صحت دی ہے, یہ صحت مند تھے اور اچھے جوان تھے, یعنی صحت کے حوالے سے کافی. تو انہوں نے جا کے انہیں دھکا دیا اور وہ نیچے گر گئے. انہیں دھکا دیا, وہ نیچے گر گئے, ان کا اپنا جسم جو ہے وہ بجلی کے ساتھ ٹچ ہو گیا. وہ 2 جو مرنے والی کیفیت میں تھے, آپ کو پتا ہے بجلی کے اگر مین تار سے بندہ جڑے تو وہ جان نکال کے چھوڑتی ہے. اللہ پاک نے انہیں صحت دی تھی, انہیں زور سے دھکا دیا, وہ دونوں نیچے جا گرے, دونوں زخمی ہوئے زیادہ لیکن زندہ رہے. یہ جو بچانے کے لیے گئے وہیں پہ جناب جھلس کے جو ہے وہ فوت ہو گئے. یہ ہمارے نمازی ہیں مشرق, ان کے سگے بھائی ہیں, انہوں نے یہ بات بتائی ہے. اسی طرح ہمارے دوسرے دوست ہیں, انہوں نے بات بتائی کہ آج کل ہمارے جو بچے ہیں نا, نوجوان, موٹر سائیکل کا بڑا شوق, اور بعض اوقات اس میں بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے. ہیوی بائک وہ چلا رہے ہیں, ہماری سی مسجد کے دوست ہیں, ان کے آگے وہ دوست ہیں, ہیوی بائک وہ چلا رہے ہیں اور ایک دن بعد شادی ہے, یعنی آج اگر فوتگی ہو تو کل بھائی کی شادی ہے. خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ 3 بچے اور بیٹھے ہیں موٹر سائیکل پہ. مڑتے ہوئے ان سے کچھ غلطی ہوئی, واللہ عالم کیا ہوا. بارکیف مجھے انہوں نے ویڈیو دکھائی ہے, میں وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکا. میں نے کیونکہ وہ بالکل وہ ڈیمپر کے ساتھ جا کے وہ ٹکرائے اور اس ڈیمپر نے ان 3 بچوں کو کچل دیا, وہ زمین کے ساتھ ایسے جڑ گئے. مطلب اس طرح کی ان کی کنڈیشن بن گئی. ایک بچہ ان میں سے بچا, اور کل جو ہے وہ بھائی کی شادی ہے ان کے, یعنی جس دن فوتگی ہوتی ہے اگلے دن بھائی کی شادی. تیسری آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, ہماری اسی مسجد کے نمازی ہیں, ہمارے اچھے دوست, میری ان سے ملاقات بھی رہی. تو وہ جو ہے ان کی وفا, وہ ہماری مسجد کے نمازی ہیں, ان کے یہ بہنوئی لگتے ہیں, ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے, اللہ نے اولاد دی ہے, بچے دیے. چھوٹا بچہ غالباً اس کی 3 سال عمر, تو چلتے پھرتے, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہارٹ اٹیک ہوئے, ڈاکٹرز کہتے ہیں اوپر نیچے نے 3 ہارٹ اٹیک ایک دن میں ہوئے ہیں, اور وہ چلتے پھرتے اپنے معصوم بچے چھوڑ کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے مسلمان اس دنیا سے حالت ایمان میں جا چکے ہیں, ہمیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک سب کو غریق رحمت فرمائے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے اور آپ کے حوالے سے, اب یہ ساری اچانک والی موتیں ہیں, میرا اور آپ کا بھی نہیں پتہ چلنا کوئی سلسلہ, بہانہ بننا ہے, بہانہ بننا ہے. یہ سانسوں کی لڑی جب اللہ توڑ دے, جب ٹوٹ جائے, کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تیاری میں رہیں, اپنے معاملات کی تیاری میں رہیں کہ ہم نے مرنا ہے, اس گھر جانا ہے, وہ معاملات ہمارے ساتھ ہونے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے کب ہو جانے ہیں. اگلے سانس کا نہیں پتہ, جو لیا ہے اگلا سانس ہے نصیب میں یا نہیں ہے. یہ ہم ساری باتیں سنتے ہیں نا, میرا یہ باتیں سننے سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں میرے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا. وہ جو بچہ گیا چھوٹی عمر کا موٹر سائیکل پہ, وہ خود بھی ساتھ 2 بچے, 3 بچے وہ فوت ہو گئے اور ایک بچہ بچ گیا ان میں سے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. یہ جو اللہ پاک اولاد دیتے ہیں نا, اس پہ کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے. اللہ بیٹوں سے نواز دے تو سجدے سے نہ اٹھیں آپ کہ اللہ تیرا فضل ہے, میں اس قابل تو نہیں ہے, تو نے مجھے بازو دیے ہیں, اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرے. پھر بھی ان پہ مان نہ کیا جائے, ان پہ فخر غرور نہ کیا جائے. ہمیشہ کہا جائے اللہ تیری نعمت ہے, تو نے نواز رکھا ہے, تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. بچے جب گھر سے نکلے انہیں دعا دے کے گھر سے نکالیں, انہیں دم کر کے گھر سے نکالیں. وہ چلے جائیں تو اللہ کے حفظ و امان میں دے دے ان کو. کوئی پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ معاملات اس طرح کے ہو جائے.
میرے پاس پیچھے ایک دوست آئے, وہ بتانے لگے اپنے ہمشیرہ کے بارے میں کہ ان کے ساتھ پہلے یہ ہوا, پہلے ان کے خاوند فوت ہوئے, انہوں نے بیوگی میں اپنا وقت گزارا. 25 سال کا جوان لڑکا ان کا, وہ اس کی منگنی طے ہوئی, 2 مہینے بعد اس کی شادی تھی. اسے کھڑے کھڑے چلتے پھرتے ہارٹ اٹیک ہوا. پہلے باپ فوت ہوا جوانی میں, یہ بچہ پل کے بڑا ہوا, جوان ہوا, تو 25 سال کی عمر میں جو ہے وہ لڑکا بھی فوت ہو گیا. اب سوچیں اس کی ماں کی کیا حالت ہے. کہتے ہیں وہ اپنی ہوش میں نہیں آتی, اپنے حواس میں نہیں ہے, پہلے شوہر پھر بچہ. کہنے کا مقصد ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر کسی کو ایسی مصیبت میں دیکھے تو دعا کیا کریں. دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کسی بھی بیماری, مصیبت, دکھ, پریشانی میں کسی کو دیکھے نا تو یہ دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ شکر ہے اللہ تیرا, اس ذات کا شکر ہے کہ میرے اس بھائی کو اس آزمائش میں ڈالا ہے, لیکن مجھے اللہ نے کتنے سکھ میں رکھا ہے, پتہ نہیں پورے جہان پہ مجھے کتنی فضیلت دیا, میں کتنے سکھوں میں ہوں. نبی علیہ السلام فرمایا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے دعا کی جائے تو انشاءاللہ آپ کو وہ مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو یہ اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے, اور اپنے دکھ پریشانیاں ہونا تو اس طرح کی پریشانیاں دیکھیں, آپ کہیں گے شکر ہے اللہ کا مجھے فلاں پریشانیاں, لیکن اس جیسی پریشانی تو نہیں ہے. انسان جو ہے وہ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا. یہ میرے لیے بھی انتہائی ضروری اور آپ سب کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.